ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کربلا میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب افہام اترولوی صاحب۔ استقبال ہے آپ کا، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے آج آپ۔ غلام عباس صاحب، جنہیں آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں مسلسل، اس گفتگو میں ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین، کربلا ایک ایسا ادارہ ہے، کربلا ایک ایسی تربیت گاہ ہے، کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے، کربلا ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں علم و عمل کی خیرات بٹ رہی ہے۔ بے شک۔ اور اس علم و عمل کی خیرات میں، اس تربیت گاہ میں قید نہیں ہے، نہ مسلک کی، نہ ملت کی، نہ دھرم و مذہب کی، نہ رنگ و نسل کی۔ ہاں، قید ہے انسانیت کی، آدمیت کی اور شرافت کی۔ یہ وہ درسگاہ ہے جہاں پچھلے ایپیسوڈز میں کہتے آئے ہیں کہ اس میں ضرورت ہے تو سنسکار جسے ہم کہتے ہیں، ایک اچھی تربیت کی۔ ہاں، انسان کے اندر شعور ہونا چاہیے، انسان کے اندر فکر ہونا چاہیے، زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو پھر اس دور میں یہ چونکہ موسم ازاں ہے، ہر طرف مجلسیں ہیں، شب بیداریاں ہیں، جلوس آئے ازاں ہیں، گھر گھر سے یا حسین کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اور یہ جب سے محرم کا چاند فلک پہ آیا ہے، یہ تب سے صدائے یا حسین بلند ہو رہی ہے، اور 2 مہینے 8 دن یہ منسوب ہیں کربلا والوں سے، کربلا والوں کی یادوں سے اور ان کی شہادت سے۔ میں اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کروں، آج ہمارا موضوع بڑا اہم ہے۔ آج ہم بہت اہم بات کرنے والے ہیں آپ سے، مگر قبل اس کے ہم آپ کے خدمت میں روحانی غذا پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے بیچ میں موجود ہیں افہام صاحب۔ افہام صاحب، آپ جلوس اعزاں میں، شب بیداریوں میں، محافل و مجالس میں شرکت کرتے ہیں اور مومنین بڑا پسند کرتے ہیں آپ کو، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ پروگرام کا آغاز آپ ہی سے ہو، تو آپ ایک کلام ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند اشعار امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے حاضر کرنا چاہوں گا کہ سینہ پہ آئے قرآن سنا رہے ہیں حسین، سینہ پہ آئے قرآن سنا رہے ہیں حسین، سینہ پہ آئے قرآن سنا رہے ہیں حسین، یزید ہار گیا یہ بتا رہے ہیں حسین، یزید ہار گیا یہ بتا رہے ہیں حسین۔ یہ شعر خاص طور سے حاضر کرتا ہوں۔ خدا کے دین ٹھہر جا ذرا گھڑی بھر کو، خدا کے دین ٹھہر جا ذرا گھڑی بھر کو، ابھی تو جون کا چہرہ سجا رہے ہیں حسین، ابھی تو جون کا
چہرہ سجا رہے ہیں حسین ابھی تو جان کا. یہ شعر بھی حاضر کرتا ہوں. پسینے آنے لگے ہیں سبھی کمانوں کو, پسینے آنے لگے ہیں سبھی کمانوں کو, لبے صغیر سے یوں مسکرا رہے ہیں حسین, لبے صغیر سے یوں مسکرا رہے ہیں حسین, لبے صغیر سے. اور یہ ایک پیغام حاضر کرتا ہوں. کبھی بھی ڈرنا نہیں وقت کے یزیدوں سے, کبھی بھی ڈرنا نہیں وقت کے یزیدوں سے, سبق یہ آج بھی ہم کو پڑھا رہے ہیں حسین, سبق یہ آج بھی ہم کو پڑھا رہے ہیں حسین, سبق یہ آج بھی. یہ شعر ذیشان بھائی حاضر کرتا ہوں, دیکھیں گے. کہو یہ حضرت ایوب سے طواف کرے, کہو یہ حضرت ایوب سے طواف کرے, وفا و صبر کا کعبہ بنا رہے ہیں حسین, وفا و صبر کا کعبہ بنا رہے ہیں حسین, وفا و صبر کا. اور یہ میرے نظر میں بہت قیمتی شعر ہے, خاص طور سے سماعت فرمائیے. حاضر کرتا ہوں کہ یزید والوں کو سیراب کر کے صحرا میں, یزید والوں کو سیراب کر کے صحرا میں, حسن کی مہمان نوازی نبھا رہے ہیں حسین, حسن کی مہمان نوازی نبھا رہے ہیں حسین, حسن کی مہمان. جلا جلا کے سروں کے چراغ مقتل میں, جلا جلا کے سروں کے چراغ مقتل میں, چراغ ظلم یزیدی بجھا رہے ہیں حسین, چراغ ظلم یزیدی بجھا رہے ہیں حسین, چراغ ظلم. مقطع حاضر کرتا ہوں. سوال مت کرو افہام سے سرے محشر, سوال مت کرو افہام سے سرے محشر, فرشتوں ٹھہرو مدد کرنے آ رہے ہیں حسین, فرشتوں ٹھہرو مدد کرنے آ رہے ہیں حسین, یزید ہار گیا یہ بتا رہے ہیں حسین. زندہ باد. جزاک اللہ فہم صاحب. یزید ہار گیا یہ بتا رہے ہیں حسین. ناظرین, سچ ہے, دنیا آج حیرت میں ہے کہ کربلا میں دو طرف دو فوجیں ہیں, ایک مختصر ہے اور ایک بہت زیادہ ہے, اور جو مختصر ہیں وہ 3 روز سے بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی ہیں, اور مد مقابل جو لشکر ہے وہ لاکھوں کی فوج ہے, وہ سیراب بھی ہیں, فرات بہہ رہی ہے, ان کی پیاس بھی بجھی ہوئی ہے, پیٹ بھی بھرے ہوئے ہیں, مگر حیرت یہ ہے کہ جو پیاسے تھے
وہ زندہ رہ گئے اور جو بھوکے تھے وہ زندہ رہ گئے اور جو پیاس بجھا چکے تھے، جن کے پیٹ بھرے ہوئے تھے، جن کے پاس سہولتیں ساری تھیں، وہ آخر کیسے مر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کہ زندگی نام وہ نہیں ہے جسے ہم سمجھتے ہیں۔ زندگی دراصل ارادوں کا نام ہے، زندگی دراصل مقصد کا نام ہے، زندگی دراصل ایک کامیاب زندگی کا نام ہے جو صدیاں جسے یاد رکھیں، زمانہ جسے یاد رکھے، اور جس قربانی کے سائے میں انسانیت سکون محسوس کرے، راحت محسوس کرے، اور بے چینیوں کے اس دور میں جس کے سائے میں انسانیت آرام کر لے، یہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور یہ اگر کہیں چشمہ نظر آتا ہے، اس کا سمندر کہیں نظر آتا ہے، اس کے جو دیوان نظر آتے ہیں، وہ سوائے کربلا کے کہیں اور نظر نہیں آتا ہے۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع، جس میں بڑی قیمتی بات اپنے اشعار کے ذریعے افہام صاحب نے ناظرین آپ تک پہنچا دیا ہے، اب گفتگو کا آغاز ہم غلام عباس صاحب کے ساتھ اور افہام صاحب کے ساتھ یوں شروع کرتے ہیں کہ آج اس دور میں یہ بے چینیوں کا دور ہے۔ سہولتیں ہمارے پاس بہت ہو گئی ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی، ہم بہت اونچائیوں پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن پچھلے زمانے اور آج کے زمانے کو اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ آج بیماریاں زیادہ ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ آج پریشانیاں زیادہ ہیں، الجھنیں زیادہ ہیں، کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو کوئی اپنی اولاد کی تربیت کو لے کے پریشان ہے، کوئی رشتوں کو لے کر کے الجھا ہوا ہے، یعنی انسان کی اپنی اپنی زندگی، اپنی اپنی الجھنیں، اپنی اپنی بے چینیاں، سکون کہیں نہیں ہے۔ تو غلام عباس صاحب، اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ کیا ہو سکتا ہے اس کے پیچھے جو انسان اتنی بے چینیوں میں الجھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ تو حقیقت ہے کہ آج دنیا بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے اور ہر اعتبار سے ترقی کر چکی ہے، لیکن اس ترقی کے زمانے میں بھی آج ہر انسان پریشان ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ پریشان ہے۔ بات اگر کربلا کی ہو تو کربلا میں کیا وجہ تھی کہ عصر عاشور جو راوی ہے جس نے کربلا کو لکھا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں دیکھ یہ رہا تھا کہ جتنی زیادہ حسین پہ مصیبت بڑھتی جا رہی تھی، اتنی ہی زیادہ حسین کے چہرے کی سرخی اور بڑھتی جا رہی تھی۔ تو آخر وجہ کیا تھی؟ بس غلام عباس صاحب، افہام صاحب، ہم ان مجلسوں کے ذریعے اور ان جلوس اعزاء اور شب بیداریوں کے ذریعے دنیا کو یہی تو بتانا چاہتے ہیں واہ، بالکل کہ ہم آج پریشان ہو کر کے سائیکولوجسٹ، سائیکیٹرسٹ، میڈیکل سائنس، یہ ان سب کے پاس ہر چیز کا علاج موجود ہے، بالکل۔ لیکن اگر آپ سائیکولوجسٹ سے پوچھیں کہ آپ کے پاس ذہنی بیماری کا علاج کہاں ہے، ہمارے پاس اس کے لیے کچھ تھیراپیز ہیں، کچھ کاؤنسلنگ ہے، اس کے ذریعے ہم پہنچا دیتے ہیں، لیکن ایک جگہ پر آ کر کے سائیکولوجسٹ، سائیکیٹرسٹ وہ ہاتھ جوڑ لیتا ہے کہ ہمارے پاس ذہنی بیماری کا علاج تو ہے، لیکن WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، جو آج پورے ورلڈ کے اندر انسانی بیماریوں کے اوپر اور ہیلتھ کے لیے کافی کانشیس ہے، اویئرنیس ہے، لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان میں بیماریاں 3 طریقے کی ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے جسمانی بیماری، ایک ہے ذہنی بیماری، اور ایک ہے روح اور آتما کی بیماری۔ واہ، جسمانی بیماری کا علاج ہے، بالکل، دماغی بیماری کا علاج ہے، کچھ حد تک علاج کر لیا گیا ہے، قابو پا لیا گیا ہے، لیکن اگر آتما بیمار ہو اور روح بیمار ہو تو اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو پھر ایسے میں وہ سجیسٹ کرتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک کام کیجئے، اب دھرم کے پاس جائیے، دھرم کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو ایسے میں اگر ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو 10 محرم، غلام عباس صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ کربلا میں جیسے جیسے مصیبتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، بھوک کی شدت، مائیں کیسے برداشت کر رہی ہیں کہ بچے تڑپ رہے ہیں، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے بھوک۔ تو کربلا میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے لیے جو ہے کربلا ہر انسان کو اپنی طور آکرشت کر رہی ہے، اٹریکٹ کر رہی ہے، کھینچ رہی ہے، اس کے اندر کشش ہے۔ بالکل۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انسان کی ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے، ایک روحانی بیماری ہوتی ہے۔ مثال طور پر میرے ہاتھ میں درد ہوا، ٹھیک ہے، میں نے محسوس کر لیا درد۔ اب درد جب ہوا تو اب اس درد سے نجات پانے کے لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ گیا ڈاکٹر کے پاس، میں نے دوا لی، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جسمانی بیماری ہے ہماری، اس کے لیے جب جسم بیمار ہوتا ہے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، لیکن جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ پھر روح کا علاج کچھ نہیں سوائے مذہب کے
اور دین کی. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ دین کے پاس میں یہی تو اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ دین کے پاس ایسا کیا ہے بالکل وہی بات میں کہہ رہا تھا کہ جو میڈیکل سائنس کے پاس نہیں ہے، جو سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں ہے، سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں ہے. دین کے پاس ایسا کیا ہے کہ ہم یہ چیلنج کر سکتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس علاج ہے؟ کیا ایسا اس کے پاس؟ دیکھیے جہاں تک ہمارے جسمانی بیماری کی بات ہے تو جسم بیمار کیسے ہوتا ہے؟ جسم کی بیماری یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ اگر کوئی آئلی چیز کھا لیتے ہیں یا اسپائسی کھا لیتے ہیں، اوور ڈائٹ ہماری ہاں ہو جاتی ہے تو ہمارا جسم بیمار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو وہ ہمیں دوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ چیزیں آپ اوائڈ کیجیے. ٹھیک ہے، ورنہ یہ آپ کے جسم کے لیے بہت ایک بات کہ پرہیز ایک بات آپ نے بتائی کہ پرہیز نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جسم بیمار ہوتا ہے، جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی بیمار ہوتی ہے، لیکن روح کا علاج ان کے پاس نہیں ہے. اور قرآن ایک موقع پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے اور ہم نے ان کے دلوں کے مرض کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے جب انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، دوا لیتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جب جسم بیمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، علاج کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان ٹھیک نہیں ہوتا ہے، دنیا سے گزر جاتا ہے. انسان اس دنیا سے جب گزر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو بس اس کا درد وہیں ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اسے نجات مل جاتی ہے. لیکن روح کا مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد روح کی تکلیف اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو روح کا جو یہ مرض ہے اس کا سب سے بڑا سبب گناہ. اور آپ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ آخر تمہیں میری بات کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اور امام نے خود یہی کہا مجھے معلوم ہے کہ تمہارے جسموں میں، تمہارے شکم میں حرام غذا ہے. واہ واہ واہ، حرام غذا ہے. آپ دیکھیں کہ الکوہل، ایک انسان الکوہل کا اگر استعمال کرتا ہے تو میں نے ایک جہاں پڑھا تھا کم سے کم 3 نسل تک اس کا اثر باڈی پہ ہوتا ہے. ویسے ہی حرام غذا جب انسان استعمال کرتا ہے تو اس کا بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ روح جب بیمار ہو کیسے ہم پتہ کریں؟ تو دیکھیے اگر ہم 3 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اچھی بات ہو رہی ہے، اگر کسی کی روح بیمار ہوگی، جو روحانی طور پہ بیمار ہوگا، تو پھر وہ یہاں پہ نہیں ہوگا، وہ ظاہری طور پہ یہاں پہ ہوگا لیکن وہ کہیں اور پہنچ چکا ہوگا، اور اس کے دل و دماغ پہ اچھائیوں سے اچھی نہیں لگیں گی، بالکل اچھی نہیں لگیں گی. اور اس کا ریزن یہی تھا، عبادت میں اس کا دل نہیں لگے گا. چونکہ یہ پروف ہے، یہ جی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بڑی اچھی باتیں آپ بتا رہے ہیں اور میں ناظرین تک پہنچ رہی ہیں کہ انسان فطرت میں انسان کے جو ہے وہ ہے مدد کرنا. فطرت میں انسان کے ہے جب وہ کسی کی مدد کر دیتا ہے تو بہت اپنے آپ کو سکون محسوس کرتا ہے. وہ بالکل سڑک پہ چلتے کسی فقیر کو آپ نے پیسے دے دیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی پیاسے کو جانور، چینٹی ہی صحیح، ڈوبتی ہوئی چینٹی کو اٹھا کر کے آپ نے اوپر رکھ دیا، تو آپ کافی دیر تک جو ہے وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو بالکل ریلیکس، سکون محسوس کرتے ہیں مدد کر کے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کی فطرت میں ہے. فطرت میں بالکل. اور یہ آپ نے علاج کس کا کیا ہے؟ روح کا علاج. بالکل. وجہ یہ ہے کہ انسان کے جیسے جسم کی ضروریات ہیں ویسے روح کی بھی اپنی ضروریات ہیں. بالکل. وہ ضروریات کیا ہیں؟ کہ نجس چیزوں سے، حرام چیزوں سے، جو آپ کے زندگی کی دشمن ہے، جو آپ کے حیات کی دشمن ہے، جو آپ کے نسلوں کی دشمن ہے، جو انسانیت کی دشمن ہے. اور انسان کی جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو ہر وہ چیز اچھی لگنے لگتی ہے جو حیوانوں میں ہوتی ہے. بالکل. جیسے مثال کے طور پر فطرتاً 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جسے ظلم برداشت ہی نہیں ہے، کسی کے ساتھ انیائے ہو رہا ہو، ظلم ہو رہا ہو تو برداشت نہیں کرے گا، فوراً ریئیکٹ کرے گا وہ کہ یار یہ کیوں کر رہے ہو تم، اس بچے کو کیوں مار رہے ہو تم، اس کا خون کیوں بہا رہے ہو تم، یہ معصوم کی جان کیوں لے رہے ہو تم، کسی کو کیوں رلا رہے ہو تم. کوئی بھی مخلوقوں سے برا لگتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جس کی روح جب بیمار ہوتی ہے تو وہ کچھ نہیں، سڑک چلتے کم سے کم اگر ایک جانور بیچارہ کتا بیٹھا اسے ہی کنکر مار کر کے وہ جو ہے وہ سکون محسوس کرتا ہے. کسی جانور کو اذیت پہنچا کر کے ہی سکون ملتا ہے. کسی بیچارہ جو دماغی طور پہ بیمار ہے، ذہنی طور پہ بیمار ہے، جسے ہم عام طور پہ سماج معاشرے کے اندر کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، اسے ہی چھیڑ کر کے اسے مزہ آتا ہے. تو یہ روح کی بیماری کا، میں پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، آپ شاید اس کی تائید کریں گے، یہ روح کی بیماریوں کی علامتوں میں سے ہے. اگر کسی کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف پہنچا کر کے سکون محسوس کر رہا ہے، اسے فوراً جا کر کے دھرم کے سامنے ہاتھ جوڑ دینا چاہیے اور اپنی بیماری کا علاج اسے ڈھونڈنا چاہیے کہ ایسا علاج کیسے ہو پائے گا، ہم روحانی طور پہ بیمار ہو چکے ہیں. جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا. اور دیکھیے
کربلا میں اگر ہم دیکھیں تو وہ جو کربلا میں اکٹھا تھے، جمع ہو گئے تھے لشکر اعداء، حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو مخالف تھے وہ کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں، کہیں نہ کہیں کیا وہ 100% بیمار تھے، جسمانی طور پر اور روحانی طور پر، دونوں طور پر۔ میں نے جسمانی طور پر اس لیے کہا کہ ان کی روح کے ساتھ ان کا جسم بھی بیمار تھا، لیکن دیکھیے قرآن نے کہا کہ جب انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے اتنا وہ نقصان دہ یا گھاتک نہیں ہوتا، لیکن جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اچھا، روح کے بیمار ہونے کا کیا چیزیں ہیں جو روح کو بیمار علامت، کرتی ہیں؟ پہچان وہ ہے حسد، بغض، عداوت، جہالت، لالچ، ظلم، حرام چیزوں کا استعمال، ٹھیک ہے، یہی چیزیں انسان کی روح کو بیمار کرتی ہیں۔ حضرت امام حسین اسلام کے قتل پہ جو آمادہ تھے یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی، بدرجہ اتم موجود تھی، ایکسٹریم پہ تھی۔ بدرجہ اتم بالکل پائی جاتی تھی، اس لیے ان کی روح بیمار تھی۔ اور اگر روح بیمار نہ ہوتی ان کی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ جس نبی کا وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، جسے نبی بار بار دکھا رہے تھے، اتنی جلدی، بھائی 50 سال بھی نہیں گزرے تھے نبی کو ابھی اس دنیا سے، ابھی وہ 61 ہجری ہے، 61، کہ اسی حسین کے قتل پہ آمادہ ہو گئے۔ کیوں؟ ان کے اندر ایمان کی حرارت ختم ہو چکی تھی، دنیا پرستی۔ اور دنیا پرستی کیوں؟ اس لیے کہ ان کی روح بیمار ہو چکی تھی گناہوں کی وجہ سے۔ بے شک جبکہ حضرت امام حسین اسلام کے ساتھ جو 72 ساتھی تھے وہ ہر اعتبار سے ان کی روح اتنی ترقی، دیکھیے انسان اللہ سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی روح ترقی کر جاتی ہے۔ اور روح ترقی کب کرتی ہے؟ جب انسان کے اندر بھائی چارہ، پیار، محبت، ظلم سے نفرت، حرام چیزوں سے نفرت، یہ جب انسان کے اندر یہ ساری چیزیں، ساری اچھائیاں پائی جاتی ہیں تو انسان کی روح ترقی کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بھی تھے روحانی طور پہ اتنے زیادہ بلند تھے، اتنے زیادہ بلند ہو گئے تھے کہ جسم کی کمزوری کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی ہے۔ بالکل۔ آپ حبیب ابن مظاہر کو دیکھ لیجئے، لیکن کیا ہے، ان کی وہ جسمانی جو کمزوری تھی وہ آڑے نہیں آ رہی تھی، وہ حائل نہیں ہو رہی تھی۔ یہ کیا تھا کہ ان کا نفس، ان کی روح اتنا زیادہ ترقی کر چکی تھی، اور دوسرے مخالف جو تھے وہ نہایت ہی انسانیت کے درجے سے گرے ہوئے انسان تھے۔ اچھا غلام صاحب، افہام صاحب، بڑی قیمتی طرف گفتگو کو ہمارے غلام عباس صاحب نے پہنچایا ہے، اور چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہونے کے قریب ہے، تو ہم ایک جو بات یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک عجیب سا آپ کربلا کا پس منظر دیکھیں کہ یہاں پر جو بوڑھا ہے، جی، ضعیف ہے، کمزور ہے، ظاہری طور پر جو دنیا دیکھ رہی ہے، وہ جب کمزور انسان پہنچ رہا ہے جس کی عمر اتنی زیادہ ہے، وہ بھی فوجوں کے اوپر غالب آ جا رہا ہے، بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، بالکل غالب آ جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف مگر اس گھرانے کا کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر پہنچ رہا ہے تو وہ بھی غالب آ جا رہا ہے ان کے اوپر، وہ اتنا خوف زدہ ڈرے ہوئے ہیں۔ بالکل اس کا مطلب جب انسان کی روح صحت مند ہوتی ہے صحت مند، بالکل وہی، تو وہ لاکھوں پہ بھاری ہوتے ہیں، ایک اکیلا۔ بالکل اور جب انسان کی آتما بیمار ہوتی تو اسے اپنے سائے سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے۔ 6 مہینے کا بچہ جو پیاس سے جاں بلب ہے، امام حسین اسے لے کر کے آئے۔ ایسے میں کیا اتنی بڑی فوج کے اندر کسی کے پاس انسانیت کا دل نہیں تھا جو اس بچے کو ذرا سا پانی دے دیتے؟ پانی کا سوال کرنے تو آئے تھے، مگر اس پانی کے بدلے میں آج اگر آپ کو پتہ چلے گا، جب آپ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، آپ مانوادھیکار کی بات کر رہے ہیں، آپ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، تو پھر ساری دنیا کی جتنی NGOs ہیں، چاہے جتنے انسانیت کے نام کے اوپر کانفرنس، سیمینار، احتجاج اور پروگرام کرنے والے، یہ سب کو کربلا کے لیے دعوت دی جاتی کہ آئیں آ کر کے دیکھیں کربلا میں ظلم کی لمٹ کراس ہو گئی ہے، کربلا میں ظلم کی حدیں پار ہو گئی ہیں، جہاں 6 مہینے کے بچے کو بھی بخشا نہیں گیا، پانی کے بدلے میں ایسا تیر چلایا گیا جو بڑے جانوروں پہ چلایا جاتا ہے۔ مگر ان سب کے باوجود امام حسین نے شکست نہیں مانی، ہار نہیں مانی، اپنے بچے کو دفن کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا کہ دیکھو، یہ مت سمجھنا کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، مگر ہمارے اندر جو خوف ہے وہ اللہ کا ہے، وہ مالک کا ہے، ہم کہیں پہل نہیں کرنا چاہتے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارا وقت ختم ہوتا ہے۔ غلام صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑے قیمتی مشورے آپ نے اور کربلا کے جو میسج ہے وہ لوگوں تک پہنچایا ہے۔ افہام صاحب، ہم چاہیں گے کہ چلتے چلتے، ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ افہام صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ جو ہے محو گفتگو ہیں، ایسے موقع میں ناظرین آپ کو سننا چاہتے ہیں، مجھے پورا یقین ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کلام پیش کریں۔ متفرق اشعار حاضر کرتا ہوں کربلا کے حوالے سے، خاص طور سے دیکھیے گا 2 مطلع اور چند اشعار حاصل کرتا ہوں، خاص طور سے کہ
آئے سجاد جو خطبات کی تلوار کے ساتھ، آئے سجاد جو خطبات کی تلوار کے ساتھ، کانپ اٹھا تخت یزیدی در و دیوار کے ساتھ، کانپ اٹھا تخت یزیدی در و دیوار کے ساتھ۔ او سارا سنسار ہے شبیر کے انکار کے ساتھ، سارا سنسار ہے شبیر کے انکار کے ساتھ، آج کوئی نہیں بیعت کے طلبگار کے ساتھ، آج کوئی نہیں بیعت کے طلبگار کے ساتھ۔ شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گے کہ کٹ گئے ہاتھ مگر رسم وفا جاری ہے، کٹ گئے ہاتھ مگر رسم وفا جاری ہے، کٹ گئے ہاتھ مگر رسم وفا جاری ہے، آج ہیں لاکھوں علم ایک علمدار کے ساتھ، آج ہیں لاکھوں علم ایک علمدار کے ساتھ۔ اور یہ میں آج کے حوالے سے یہ تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے نظر میں بہت قیمتی شعر ہے، حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گے کہ ہتھ کڑی بیڑی میں پڑھتے تھے جو سجاد نماز، ہتھ کڑی بیڑی میں پڑھتے تھے جو سجاد نماز، دین بھی سجدے میں جھک جاتا تھا بیمار کے ساتھ، دین بھی سجدے میں جھک جاتا تھا بیمار کے ساتھ۔ او اپنے بہتے ہوئے اشکوں سے سکینہ لکھیے، اپنے بہتے ہوئے اشکوں سے سکینہ لکھیے، یوں وفا کیجئے عباس وفادار کے ساتھ، یوں وفا کیجئے عباس وفادار کے ساتھ۔ او کس طرح ہوتا ہے بے خوف زیارت کا سفر، کس طرح ہوتا ہے بے خوف زیارت کا سفر، جیسے عباس چلا کرتے ہوں زوار کے ساتھ، جیسے عباس چلا کرتے ہیں زوار کے ساتھ۔ اور یہ میں نے شعر آج پہلی بار یہ میں حاضر کر رہا ہوں، خاص طور سے میں نے آج تک نہیں پڑھا کہیں، یہ یہاں پر میں حاضر کرتا ہوں۔ میں نے مانگی جو اذان علی اکبر کی زکوٰۃ،
میں نے مانگی جو اذان علی اکبر کی زکات، مجھ کو آواز بھی بخشی گئی اشعار کے ساتھ، مجھ کو آواز بھی بخشی گئی اشعار کے ساتھ۔ اور یہ آخری شعر حاضر کرتا ہوں، شکریہ، میں حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گے کہ مجھ کو آواز بھی اس طرح کرب و بلا میں ہے حسین و عباس، اس طرح کرب و بلا میں ہے حسین و عباس، جیسے حمزہ ہوں کھڑے جعفر تیار کے ساتھ، جیسے حمزہ ہوں کھڑے جعفر تیار کے ساتھ۔ اور یہ مقطع بھی حاضر کر دیتا ہوں کہ یہ سچ بات ہے، اس لیے میں نے یہ حاضر کر دیا۔ اس کو نظم کیا ہے کہ شیر کا حسن بھی ہو جاتا ہے دوہرا افہام، شیر کا حسن بھی ہو جاتا ہے دوہرا افہام، شیر کا حسن بھی ہو جاتا ہے دوہرا افہام، اچھی آواز بھی ہوتی ہے گر اشعار کے ساتھ، اچھی آواز بھی ہوتی ہے گر اشعار کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ امام صاحب بہت اچھے اچھے اشعار آپ نے پیش کیے اور شکریہ۔ کربلا والوں کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت ہے۔ ناظرین، تو آپ سماعت کر رہے تھے جناب افہام صاحب کو، غلام عباس صاحب کو آپ نے سنا، اور مجھ حقیر کو بھی اب آپ اجازت دیں، لیکن چلتے چلتے جو کربلا کا میسج ہے، پیغام ہے، سندیش ہے، وہ یہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ خط کوفے روانہ کیا تھا، جب کوفے میں یہ دعوے ہو رہے تھے کہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے اور آپ تشریف لائیں، تو امام نے کہا تھا میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، اور اگر انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ تمہاری زبان اور تمہارے دل دونوں ساتھ ہیں تو ہم ضرور آئیں گے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو زبان سے کہہ رہے ہیں بے شک اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، واہ، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہماری جسمانی بیماری کے ساتھ ساتھ ہمارے روحانی بیماری بھی ہم سے دور ہو۔ اس لیے ان سب کے بیچ میں رشتے کیسے ہونے چاہیے اور اسے بیلنس کیسے کیا جائے۔ ہم یہ کہہ کر کے اپنا دامن بچا لیتے ہیں، ارے وہ تو اہل بیت ہیں، وہ ائمہ ہیں، وہ ان کے گھرانے کے لوگ ہیں، لیکن کربلا میں آ کر کے دیکھیے ایک شب میں بدل جانے والے نے اپنی زندگی کو کس معراج پہ پہنچا دیا ہے۔ بس ضرورت ہے نیت کی، عمل کی، علم کی اور معرفت کی۔ پروردگار ہم سب کے توفیقات میں اضافہ کرے، اور ہماری انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم سب کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔